हुजूर सरवर कौनैन शाह बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आपके नवासा इमाम अली मुकाम इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपकी अज़मत, आपकी शान और इफ़त के हवाला से गुफ्तगू आप हज़रात की गोशगुजार की गई। आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी मौजू को आगे लेके बढ़ते हैं। दुआ गो हूँ कि रब्ब कायनात कही हुई बातों पर अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। कुरान करीम फुरकान हकीम की सूरतुल बक़रा उसकी इंतहाई मशहूर व मारूफ आय मुक़द्दिसा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद खुदाबंदी है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू। खुदा फरमाते हैं कि हम ज़रूर भर ज़रूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। बिशैइन मिनल खौफ, किसी शय के डर की वजह से। वल जू, खुदा फरमाते हैं हम तुम्हें भूख देख कर भी आजमाया करेंगे। व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, जानों में कमी करके भी तुम्हारी आजमाइश करेंगे और फलों में कमी करके भी तुम्हें आजमाया करेंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, हबीब आप खुशखबरी सुना दें उन लोगों को जो सब्र करने वाले हैं। आजमाइश एक ऐसा कठिन मरहला होता है कि जिस जान के ऊपर ये मराहिल गुज़र रहे होते हैं वही जानता है। और मैं इब्तिदा में एक बात आपकी नज़र कर देना चाहता हूँ कि जो जितने बड़े ओहदे पे होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। जितना किसी का मुकाम, किसी की शान रिफ़अत बुलंद है, उसकी आजमाइश भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर मेरे जैसा नकम्मा इंसान होगा तो उसकी आजमाइश क्या होनी है? आजमाइश तो उसकी होती है कि जिसका मुकाम बड़ा ऊंचा है, जिसकी रिफ़अत और शान बड़ी बुलंद है, जिसका रब्ब कायनात की बारगाह में मुकाम ऊंचा है। लोग सवाल करते हैं कि अंबिया किराम का इतना मुकाम है तो फिर उनके ऊपर आजमाइश के पहाड़ क्यों डाले गए? आप अंबिया किराम की तरफ तवज्जो डालें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल एक पैगंबर गुजरे हैं जिनको कुरान करीम फुरकान हकीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। और आपका लक़ब जो है कुरान करीम के अंदर निअमल अब्द है, सबसे अच्छा बंदा। रब्ब कायनात ने उनको अपना ख़ास कुर्ब अता किया है। अब नबूवत बहुत बड़ा ओहदा है, तो नबूवत चूँकि ओहदा बहुत बड़ा है तो आजमाइश भी बहुत बड़ी हुई थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मालो मता से नवाजा, खालिक कायनात ने बहुत ज़्यादा बेटों से नवाजा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब आजमाइश का वक्त आता है, इम्तिहान का वक्त आता है, तो जिस्म के ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं। याद रखिएगा, बाज़ लोग इसको बीमारी कहते हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि बीमारी नक्स होता है, नबी हर नक्स से पाक होता है। तो ये उनकी आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पे जिस्म के अंदर कीड़े जो थे उनको डाल दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कीड़ा गिरता है उसको अपने जिस्म के ऊपर रखते हैं और फरमाते क्या हैं कि अल्लाह ने मेरे जिस्म को तेरी ग़ज़ा बनाया है, तूने मेरा ही जिस्म जो है उसको तनावुल करना है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप देखें कि किसी इंसान को अगर पाँव में कांटा चुभ जाए तो वो आसमान सर पे उठाता है कि मेरे पाँव के अंदर कांटा चुभ गया। खुदा मुआफ़ करें, कभी कभी रात को शिद्दत की दांत में दर्द शुरू हो जाए तो हम सारा दिन लोगों को बताते हैं कि मैंने नमाज़ें भी पढ़ी हैं, मैं अल्लाह की राह में ख़र्च भी करता हूँ, सदक़ात भी देता हूँ, लेकिन देखो मेरे ऊपर कितनी आजमाइश आ चुकी है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे ऊपर तो कोई आजमाइश नहीं आई। आका अलैहिस्सलाम ने दीन की सरबुलंदी के लिए इतना काम किया है। हजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर
اوجری بھی رکھی گئی ہے، لیکن ہمارے اوپر حالت نماز میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی سربلندی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ تو ذات ذی وقار جتنا بڑا انسان ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، آپ پر آزمائش کا وقت آ چکا ہے، لیکن اتنا وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش کا جو کٹھن مرحلہ تھا اس سے نجات عطا فرمائی، تو حضرت ایوب علیہ السلام آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، یا نبی اللہ یہ تو بتائیں کہ کیا وہ کٹھن مراحل آزمائش کے زمانے اچھے تھے کہ یا یہ جو آج آپ کو آسودگی کے زمانہ ہے وہ اچھا لگتا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تو زمانہ وہ اچھا ہے جس کے اندر تندرستی ہے، لیکن فرمایا پیغمبر کے لیے زمانہ وہ اچھا ہے جس کے اندر پیغمبر کو آزمایا جاتا ہے۔ عرض کی یا نبی اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں اس عالم میں تھا کہ میرے جسم کے اوپر کیڑے تھے تو میرا رب 70 مرتبہ میری طرف توجہ رحمت فرماتا تھا اور مجھے پکار کر پوچھتا تھا۔ رب کائنات فرمایا کرتے تھے کیف حالک یا ایوب، ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرمایا جب رب پوچھتا نا کہ حال کیسا ہے، جب محب کو محبوب پوچھ رہے کہ تیری کیفیت کیسی ہے تو اس کا تو انداز ہی جدا گانا ہوگا نا۔ تو جب پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ حال کیا ہے، اب میں یہاں پر رک کر بات کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص تھا جو یہودی تھا، حضور کے خدمت آپ کے گھر آ کر کے وہ جھاڑو دیا کرتا تھا، اس کے اوپر نزع کا عالم آ گیا، جان کنی کا وقت آتا ہے اور سانس رک چکی ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کے ساتھ مل کر اس بچے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ آؤ آج اپنے کے ساتھی سے ملنے چلتے ہیں، ساری زندگی ہمارے گھر جھاڑو دیتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کلمہ پڑھے بغیر ہی دنیا سے چلے جائے، آؤ آج اس کو اپنا دیدار کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ میرا دیدار کرنے آتا تھا، لیکن آج تک میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میرا کلمہ پڑھو، میں نے اس کے اوپر زد و کوپ نہیں کیا، اس کو تنگ نہیں کیا، اس کو مجبور نہیں کیا۔ آج آؤ اس کے اوپر نزع کا وقت ہے، اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کے ساتھ اس انسان کے گھر جاتے ہیں، جا کر کے دیکھا جان کنی کا وقت ہے، روح جو ہے اور اس کا جو ہے کف سے انصری سے پرواز کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیف حالک، اے انسان تیرا حال کیا ہے؟ بچے نے نا نگاہیں کھول دیں، جس کی آواز وہ خود سننے کے لیے جاتا تھا وہ آواز خود اپنے گھر کے اندر جب سنی نا، نگاہیں کھول کر حضور کو دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ بددعا کی طرف جب بچے کی نگاہیں پڑتی ہیں تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ تفلح، بیٹا میرا کلمہ پڑھ لو، ضمانت دیتا ہوں تو جنتی ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر کھڑے ہو کر اس بچے کو ضمانت دے رہے ہیں کہ تو جنتی ہو جائے گا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا جو حضور فرماتے ہیں نا تو کر لے۔ بیٹی کی زبان پہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب کلمہ طیبہ پڑھا اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، آج ہماری آمد کی وجہ سے رب نے اس کو جنتی کر دیا ہے۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کیف حالک، محب سوال کرتا ہے تو محبوب کا تو جداغانہ انداز ہو جاتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ عشق دے پینڈے تردی بڑھاپے نو پہنچ گئیاں، عشق دے پینڈے تردی بڑھاپے نو پہنچ گئیاں، تو اجے بھی ماہی مینو راہاں وچ رول دا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھنے والوں کا انداز جدا گانا ہوتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ عاشق دا دل پارا کدی بھی قرار نہیں، عاشق دا دل پارا کدی بھی قرار نہیں، پارے دے وانگ عاشق ہر ویلے لیندا ڈول دا۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل حضرت ایوب علیہ السلام پوچھا کیف حالک، بتاؤ کیفیت کیسی ہے؟ فرمایا کہ سارا غم بھول جاتا تھا۔ تو ذات ذی وقار جتنا بڑا انسان ہوگا اس کا اتنا ہی امتحان بھی بڑا ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر آپ کو بھوک سے آزمایا گیا،
جانوں کا جو ہے نذرانہ سامنے دیا گیا. آپ کے سامنے ننھے بچے جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. آپ کے سامنے جو ہیں آپ کی بہن زینب سامنے جو ہے وہ سسکیاں لیتی ہے. لیکن آپ کے دل کے اندر ارمان اتنا ہے, آپ کے دل کے اندر خدا کا خوف اتنا ہے, اور اتنی بڑی ہیبت اور جلال کی وجہ سے ضبط اتنا ہے کہ زباں پہ اوپر یہ کلمہ نہیں لاتے کہ مالک ہم تو تیرے حبیب کی اولاد میں سے ہیں, ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں, ہمیں اتنا آزمایا کیوں جا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا تھا کہ میرے نواسوں کو اتنا آزمایا جائے گا. دو قسم کی شریعت کے اندر راہیں ہوتی ہیں, ایک راہ عزیمت ہوتی ہے, ایک راہ رخصت ہوتی ہے. انسان کبھی کبھی راہ رخصت بھی اختیار کر سکتا ہے. میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ اگر حالت نماز میں, آپ حالت سفر میں ہیں, اگر آپ نے 98 کلو